انشاءاللہ العزیز میں ٹھیک 2:30 بجے اس گھڑی پر جب ٹھیک 2:30 ہوں گے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اگر طبیعت اور ذوق اجازت دے تو ایک مرتبہ حسن کائنات کی بارگاہ میں محبت برا نذرانہ ہے درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں تو نہیں دیکھ پا رہا مگر جس کی بارگاہ میں یہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے ان کی نگاہ کرم ہماری جانب یقیناً متوجہ محبت سے نہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. نحمدہ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا ملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی بے شمار حمد و ثنا سید دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ بے شمار نذرانہ درود و سلام کے بعد انتہائی محترم مشائخ اعظام قابل قدر علماء ذیشان پیران عظام مہمانان گرامی قدر اور عزیزان مکرم، آج ہم رب محمد کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے. جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم جس کی توفیق خاص سے ہمیں زندگی کے یہ چند لمحات اس کی رضا کے حصول کے لیے اس کے محبوب پاک علیہ السلام کے ذکر میں گزارنے کی رب نے سعادت اور یہ فضیلت عطا فرمائی. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم تمام کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. اور میرے انتہائی قابل احترام بھائی ڈاکٹر الیار صاحب نے آج کی اس پروقار رنگ رنگ سج دج والی بابرکت تقریب کا انتظام و انصرام کیا ہے. جنگل میں منگل کا سماں ہے. اللہ پاک ان کی اس محبت کو قبول فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں جو سرکار کی محبت کا چراغ روشن ہے رب اس کی لو میں مزید برکتیں اور اضافے عطا فرمائے. عزیزان مکرم و محترم، وقت مختصر ہے، میرے بعد بہت سارے نعت خواں حضرات تشریف رکھتے ہیں، آپ ان سے ذکر رسالت معاف و صورت نظم سماعت فرمائیں گے. میں انشاءاللہ ٹھیک وقت پہ اپنی گزارشات کو ختم کر کے اجازت چاہوں گا. عرض یہ ہے ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہم اللہ کی نگاہ ہمیں پسند آ جائے، اور سچ اور حق بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہم انسانوں کو انسان مرتضی دیکھنا چاہتا ہے. ایک ایسا منتخب بندہ جس کو وہ اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمائے، جس پر اس کی محبت کا، اس کے پیار کا چھاپ اور جلوہ ہر گھڑی اس پر متوجہ رہے. ہر گھڑی اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ، یہ انسان میری بارگاہ کے مقرب بن جائیں، میری پیار کے مستحق ٹھہرے. اب صورت یہ بنی کہ ہمیں مشکل پیش آتی ہے کہ آخر وہ کون سا ایسا جادہ حق ہے، وہ ایسا کون سا صراط مستقیم ہے کہ جس پہ ہم چلیں تو ہم اپنے رب کی نگاہ میں پسند آ جائیں. تو کہا مولا ہمیں تو فرما،
ہم تو بھولے سے سادے سے نادان سے بندے ہیں، مولا ہمیں تو بتا کہ وہ ایسا کون سا جادہ حق ہے جس پر ہم چلیں تو تو ہم سے محبت فرمانے لگ جائے۔ تو خدا فرماتا ہے لوگوں، وہ راستہ محض ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی صورت ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ مولا کون سا؟ فرمایا ایسے کرو، دامن یار ہاتھوں میں تم تھام لو، میں بھی تمہارا، میرا مصطفیٰ بھی تمہارا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو زندگی کے کسی موڑ پہ پہنچ جائے، اپنے آپ کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بندہ بنا دے، چاہے تو غریب اور گدائے بے نوا بن جائے، تیرے گھر میں فاقہ کشی کا عالم ہو، تیرے چولہے میں گھاس اگائے، پھر بھی نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ تیرا دستگیر ہوگا۔ اور اگر تو ہفت تکلیم کا شہنشاہ اور بادشاہ بن جائے، پھر بھی اسوہ مصطفیٰ تیرا دستگیر بن جائے۔ الغرض تو زندگی کے کسی لمحے میں حسن مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے اور سیرت رسول کو دستگیر بنانا چاہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو اپنانا چاہے، تو فرمایا تو کوئی بھی بن جائے، ہر گھڑی میرے مصطفیٰ کا دامن کرم تیرے ہاتھوں میں آنے کے لیے بیتاب ہے۔ سنیے، اسی لیے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، صحابہ کرام پوچھنے والے، کہا سیدہ ذرا یہ تو فرمائے کہ سرکار کے اخلاق کیا تھے، حضور کا خلق کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں صحابہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ کہا اماں جی ہم نے قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا نادانو، سارا قرآن میرا محمد کا اخلاق ہے۔ قال خلق القرآن، یوں کہہ لیجئے کہ جو کچھ قرآن نے کہا مصطفیٰ نے کر کے دکھایا، یہ جو حضور کرتے گئے وہی قرآن بنتا گیا۔ دونوں پہلو میں جو کچھ حضور نے کیا وہی قرآن بنا، یہ جو کچھ قرآن نے کہا وہی حضور نے کر کے دکھایا۔ اور پھر سنو قرآن کیا کہتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب سنیے قرآن کا اسلوب بیان رہنا فرمائیے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا خلق عظیم ہے، نہیں فرمایا آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ خلق عظیم لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ فلاں بندہ چھت کے اوپر ہے تو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ جہاں چھت ختم ہوتی ہے وہاں سے اس بندے کے قدموں کا آغاز ہوتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بندہ یہ کہ حاجی سید اقبال فریدی صاحب زید وغیرہ سطح ہے، زید چھت کے اوپر ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جہاں چھت ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کے قدموں کا آغاز ہوتا ہے، تو اللہ جانے اس کا سر کہاں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لوگوں کوئی یہ نہ سمجھے سخاوت بھی حسن خلق ہے، شجاعت بھی حسن خلق ہے، دستگیر ہونا بھی حسن خلق ہے، شجاع ہونا، بہادر ہونا، یہ سارے حسن اخلاق کے مختلف نمونے ہیں۔ مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کو عظمت تب ملی کہ حضور سخی تھے، حضور کو عظمت اس لیے ملی کہ حضور نبی تھے۔ نہ نبوت بھی نیچے رہ گئی، سخاوت بھی نیچے رہ گئی، شرافت نیچے رہ گئی، ساری کائنات کے سارے حسن اخلاق کے جلوے نیچے رہ گئے، میرا محمد سب سے اوپر ہو گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور سخی تھے اس لیے عظمت ملی، نہ ہم نے سخاوت کو عظیم اس لیے بنایا کہ اس نے محمد کے قدموں میں جا کر۔ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم حضور نبی تھے اس لیے صاحب مرتبہ ہے، نہ نبوت کو یہ مرتبہ اس لیے ملا کہ اس کو حضور نے پسند فرمایا، اس کو سرکار نے پسند فرمایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جہاں خلق عظیم کی حد ختم ہوتی ہے میرا مصطفیٰ تو اس سے بھی اونچا اور سربلند ہے، تو اس سے بھی بلند ہے۔ اب پھر ایک اور بات سنیے، ایک اور بات سنیے، اگر میں کسی کو عظیم کہہ دوں تو ممکن ہے وہ عظیم نہ ہو، ٹھیک ہے، میں کسی کو بڑا کہہ دوں ممکن ہے، ابھی جیسے میرے بھائی نے مجھے بڑا کہا مگر من آنم کے من دان، میں تو اتنا نہیں جیسے انہوں نے محبت فرمائی، ٹھیک ہے، مجھ سے بڑے، ان 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 سے بڑے، جس کو ہم سب سے بڑا کہتے ہیں سمجھتے ہیں دنیا کا بندہ کوئی عام سا وزیر اعظم، بادشاہ، صدر، ان سے بھی بڑے، مگر دوستان مکرم و محترم، جیسے میں عرض کرتا ہوں ایک مثال، سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، ہدہد غائب ہے، ہدہد غائب ہے، قسم کھا لی کہ اگر وہ اپنی
غیر حاضری کا اچھا معقول جواز پیش نہیں کرے گا، ذبح کر دو۔ وہ آیا پوچھا کہاں تھے؟ اب سنیے، میں اپنی باتوں کو بہت جلد سمیٹ رہا ہوں کیونکہ مجھے کہنا ڈھیر ساری باتیں اور وقت بڑا تھوڑا ہے۔ ہدہد آ گیا، پوچھا کہاں تھے؟ کہنے لگا حضرت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بتاؤ۔ کہا میں سبا کے ملک سے آیا ہوں، ملکہ بلقیس کا تخت دے کے آیا ہوں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا تو بہت بڑا تخت ہے۔ تھا نا بیچارہ ہدہد پرندہ، چھوٹا سا تھا نا، تخت دیکھ میں تھا چند مربع گز کا۔ کہنے لگا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، سلیمان علیہ السلام اس کا تخت تو بہت بڑا تخت ہے، اس کا تخت تو بہت بڑا تخت ہے۔ آپ نے فرمایا چپ کر، بہت بڑا تخت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے درباریوں، ہے کوئی اس کے سامنے جو عرش عظیم ہے کوئی اس تخت کو اٹھا کر لانے والا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، کہنے لگا جی میں لا سکتا ہوں۔ کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ کہا جی جب تک آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی میں جاؤں گا اور جا کر لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ایڈا سست بندہ نہیں چاہیے، اتنی سستی؟ جب تک میری مجلس کا ہمیں 2 گھڑیاں 4 گھڑیاں گھنٹہ 2 گھنٹے تب تک لاؤ گے نہیں، ایسا نہیں چاہیے۔ اور کوئی اس سے تیز رفتار ایک کھڑا ہوا، کالا وہ کھڑا ہوا جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا، تھوڑا سا کتاب کا علم تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کھڑا ہوا جس کے پاس تھوڑا سا، سالہ نہیں، تھوڑا سا علم کا کتاب تھا، کتاب کا علم تھا۔ اب سنیے، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور پھر جو باب علم ہوگا اس کی شان کیا ہوگی، اور پھر جو مدینۃ العلم ہوگا اس کی شان کیا ہوگی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ صاحب علم کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، وہ کھڑا۔ آپ وہ کہنے لگے، آصف بن برقی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہنے لگے حضرت میں لا سکتا ہوں۔ کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ کہا سونا، یہ جو بندے آنکھ جھپکتے ہیں نا، ابھی آپ آنکھ جھپکیں گے نہیں، یعنی پلکیں بند کر کے کھولیں گے نہیں، تخت پہلے آ جائے، تخت پہلے آ جائے۔ سینکڑوں میلوں پر تخت ہے، سینکڑوں میلوں پر تخت ہے۔ مگر دوستو، اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی اور ولی غیب بھی نہیں ہوا، کھڑا بھی یہیں ہے، پر وہاں پہنچا بھی ہے، وہاں سے تخت لے کر بھی آیا ہے، اگر سلیمان علیہ السلام کا ولی یہ کر سکتا ہے تو حضور غوث پاک کیوں نہیں کر سکتے؟ ابن رسول کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر مدینۃ العلم کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کہنے لگے جی ابھی قبل ان یبدت الیک طرفک، ابھی آنکھ جھپکے گی نہیں، تخت پہلے حاضر ہوگا، تخت پہلے حاضر ہوگا، تخت پہلے حاضر ہوگا۔ اب سنو، ایک ہے ہدہد، اس نے کہا عرش عظیم ہے، بہت بڑا تخت ہے۔ اس نے کہا عرش عظیم تیرے لیے، میرے لیے تو چٹکی بجانے سے پہلے قدموں میں حاضر نہ کر دوں، سلیمان کا امتی اور غلام لگے گا۔ اس کے لیے عرش عظیم، اس کے لیے بالکل معمولی سی شے، مگر دوستو وہ خلق کتنا عظیم ہوگا جس کو ساری کائنات کا رب کہے یہ تصور فرمائیے، جس سے بڑا کوئی نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جس کو سب سے بڑا کہے کہ سونا تیرے خلق کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں، تو صاحب خلق عظیم ہے، اس خلق عظیم کی شان کا عالم کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ عزیزان مکرم و محترم سنیے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا حسن خلق کیا ہے۔ میں کل پرسوں جمعہ پر بھی عرض کر رہا تھا، ایک بدو آیا، دیہاتی، ان پڑھ، مطلق جاہل، نہ تجربہ کار، نہ سمجھ، بے ادب صاحب، بسم اللہ بسم اللہ، جس کو دربار رسالت مآب کے ادب و احترام کے تقاضوں سے باخبر نہیں ہے، آیا ہے، کیا کیا، سرکار کے گلے میں چادر تھی، اس کو زور سے کھینچا،
मुकद्दस गले पर निशान पड़ गया। सरकार ने फरमाया क्या करते हो? कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं, ए सरापाए हमदो सताइश, मुझे 2 ऊंट दीजिए, मुझे 2 ऊंट मंगता बना, फकीर है। लोग कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी से मांगो नहीं, अल्लाह के सिवा कोई देता नहीं। मेरे साथ भी एक बात हुई किसी की, कहने लगे जी बस अल्लाह ही देता है सब कुछ। मैंने कहा अल्लाह क्या देता है? कहने लगे जी अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह बीवी देता है, अल्लाह बच्चे देता है, अल्लाह सेहत देता है। अल्लाह से मांगो तो औलाद मिलती है, अल्लाह से मांगो तो जमीन मिलती है, अल्लाह से मांगो तो सब कुछ मिलता है, सब कुछ। कौन सी शय ऐसी है, मुझसे कहने लगा कौन सी शय ऐसी है जो अल्लाह से नहीं मिलती? मैंने कहा सब कुछ अल्लाह से मिलता है। ईमान अल्लाह से मिला, काबा अल्लाह से मिला, सब कुछ अल्लाह से मिला। मैंने कहा सब कुछ लिया अल्लाह से। मैंने कहा नादा अल्लाह से तो बाद में लिया, पहले ये बता अल्लाह कहां से मिलता है? भाई किसी को अल्लाह भी चाहिए या सिर्फ बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए? कहने लगे नहीं जी अल्लाह भी चाहिए। मैंने कहा जालिम अल्लाह पहले चाहिए, जमीन जायदाद ईमान बाद में चाहिए। उसने कहा आप कहते क्या हो? मैंने कहा जमीन तो मिली अल्लाह से और अल्लाह मिला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर ये भी सुनिए, एक बारगाह उसकी बारगाह है, एक बारगाह इसकी बारगाह है। हकीकत में दोनों एक ही बारगाह है, मगर मैंने कहा चलो तेरे बकौल ये 2 बारगाह, एक है अल्लाह की, एक है मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की। मैंने कहा बारगाह 2 हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बता इन दोनों में से अजमत वाली बारगाह कौन सी है? कहने लगे कि अल्लाह की। सबसे बड़ी बारगाह कौन सी है? मेरी बात को पल्ले में बादी में चार्ज कर रहा हूं। मैंने पूछा भी अल्लाह के बंदे बारगाह है 2 है तेरे बकौल, इन दोनों में सबसे बड़ी बारगाह कौन सी है? कहने लगे जी अल्लाह की। मैंने कहा कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, अल्लाह से बड़ी बारगाह। भाई मैं तो भी ना तुसी ट्रैक्टर वेंदे हो, जोरो नहीं देंगे, चलो चलो गरीब नवाज के कदम च बैठे हो जी, बादशाह तो तुम हो ही। मैंने कहा ये बताओ अल्लाह की बारगाह सबसे बड़ी? कहने लगे जी सबसे बड़ी। मैंने कहा बारगाह अल्लाह की सबसे बड़ी यकीनन है, यकीनन अल्लाह की बारगाह सबसे बड़ी। फिर साहब सुनिए, मैंने कहा मगर मुझे रब की कसम बड़ी बारगाह अल्लाह की बारगाह है, मगर खैरात उसकी बारगाह से बड़ी नहीं मिलती, खैरात मोहम्मद की बारगाह से बड़ी। सुनिए, अब सुनिए, कहने लगा कि दलील क्या? मैंने कहा दलील से बात करता हूं, बारगाह अल्लाह की बड़ी मगर खैरात मुस्तफा की बारगाह से बड़ी। कहने लगा कि दलील? मैंने कहा दलील ये है अल्लाह से मांगा तो मोहम्मद मिला है, मोहम्मद से मांगा है तो खुदा। अल्लाह से मांगा हुजूर मिले, काबा मिला, कुरान मिला, दीन मिला, ईमान मिला, इस्लाम मिला, सब कुछ मिला। मैंने कहा हुजूर भी छोटे, दीन भी छोटा, काबा भी छोटा, अल्लाह बड़ा। रब से मांगा तो हुजूर मिले और हुजूर से मांगा है तो रब मिला है। मैंने कहा बारगाह तो अल्लाह की बड़ी है मगर खैरात हुजूर के दरबार से बड़ी मिलती है, खैरात हुजूर की बारगाह से बड़ी मिलती है। और मुझे अर्ज करने लो, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, हो सकता है रब किसी का दामन ना भरे, मालिक है, बेनियाज है, अल्लाह समद बेनियाज है, मगर दरबारे रिसालत से किसी को ना होती नहीं, इसलिए नहीं होती रब ने मना कर दिया। या तो कहो कि माज़ अल्लाह हुजूर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, महबूब हुक्म मेरा है, मंगता जो भी आ जाए इनकार न करना। अब या तो कहो कि हुजूर देते, या तो ये मानो कि हुजूर देते, या ये कह दो माज़अल्लाह कि हुजूर अल्लाह की माज़अल्लाह नाफरमानी करते। नाफरमानी का तसव्वुर नहीं, नाफरमानी का तसव्वुर नहीं। अल्लाह का हुक्म है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के दरबार से मंगतों के दामन भरे जा रहे हैं और इतना मिलता है कि मांगने वालों को अपनी तंग दामनी पर शर्म आ जाती है और मांगने वाला कहता है झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली ही मेरी तंग है,
کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ شرم آتی ہے سرکار کی بارگاہ سے تنگ دامنی پر، مگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کسی کو شرمندہ بھی نہیں کرتے، شرمندہ بھی نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ حضور پہلے اس کے دامن کو وسعت عطا کرتے ہیں۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں میں تھا۔ پہلے مانگنے والے کا ظرف وسیع کرتے ہیں، پہلے مانگنے والوں کو ڈھب سکھاتے ہیں، پہلے مانگنے والوں کو سلیقہ عطا کرتے ہیں، اور پھر اس کا دامن مراد بھرتے ہیں، مالا مال کرتے ہیں۔ وہ فقیر آیا، وہ منگتا آیا، اور آ کر اس نے زور سے کپڑا کھینچا، چادر کھینچی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، مگر یہ ہے کہ کس کا منگتا بنا ہے؟ حضور کا منگتا بنا ہے۔ اور اگر غیر اللہ، وہ تو کہتے ہیں مگر ہم غیر اللہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم تو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ حبیب غیر نہیں ہوتے، حبیب غیر نہیں ہوتے۔ بقول امام اہل سنت میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ محبوب اور محب میں میرا اور تیر نہیں ہوتی، سب کچھ تیرا ہوتا ہے۔ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سب تیرا۔ تیرا تجھ کو سونپ کر کیا لگے ہے میرا، اور منگتوں کو ملتا کیا؟ فریدی صاحب، حضور کے ایک صحابی، یہ بات میں عرض کروں گا، سرکار کے ایک صحابی ہیں، اس میں گرامی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ قاد شریف بڑا چھوٹا ہے، قاد شریف بڑا چھوٹا ہے، مگر نوکری بہت اونچی ہے، ڈیوٹی خدمت بہت اونچی ہے۔ کیا خدمت ہے؟ خدمت یہ ہے کہ جب سرکار مسجد شریف میں تشریف رکھتے ہیں، یہ آپ کے نالین پاک سنبھال لیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نالین شریفین سنبھال لیتے ہیں، اور رکھتے کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اٹھایا جھاڑا اور مسجد میں جا کر کسی کونے خدرے میں رکھ دیا، نہیں، آستین میں جیبیں بنوائی ہوئی ہیں، ادھر رکھ لیتے ہیں۔ اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے بلال حبشی اذان کہتے ہیں، یہ نہیں کہ اس گھڑی نکال کر باہر رکھ دیتے ہو، نہیں، نالین ادھر ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور سرکار بھی منع نہیں فرماتے، عبداللہ یہ کیا کرتے ہو یار، یہ کیا کرتے ہو، جوڑے جوڑوں جیسے ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہو، میرا جوڑا باہر رکھ دیا کرو، نہیں۔ ایک دن، اور پتہ ہے جسم ہر گھڑی خوشبوؤں میں معطر رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا، صحابی نے کہا، عبداللہ یار تو بڑی خوشبو استعمال کرتا ہے، بڑی خوشبو لگاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ؟ اس نے کہا، میرے بھائیوں چپ کرو، مجھ سے یہ سوال نہ پوچھو، جانتے نہیں میری نوکری کتنی اونچی ہے، کس کے جوڑوں کا منگتا ہوں؟ جس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، جسم کو مہکتا ہر گھڑی اس لیے رکھتا ہوں کہیں میرے جسم سے پسینے کی بدبو جوڑوں تک نہ پہنچ جائے، کہیں سرکار کے نالین کی توہین اور بید بھی نہ ہو جائے۔ یہ ہے ایمان۔ ایک دن ایک صحابی آپس میں بیٹھے بات کر رہے، کہنے لگے، بھائی دیکھو نا، یہ ہمارا بھائی عبداللہ ابن مسعود، ان کی پنڈلیاں ایک بالشت بھی نہیں بنتی، ایک بالشت بھی نہیں بنتی پنڈلیاں ان کی۔ سرکار نے سنا، فرمایا صحابہ کیا کہتے ہو؟ عرض کہ حضور ہم کہہ رہے ہیں، اپنے اس بھائی کی بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا ان کی پنڈلیاں مبارک جو ہیں وہ ایک بالشت بھی نہیں بنتی۔ سرکار نے فرمایا، یہ اب دیکھ رہے ہو نا ایک بالشت نہیں بنتی، قیامت کو دیکھنا، قیامت کو دیکھنا۔ فرمایا پہاڑوں کی بلندی نیچے ہوگی، میرے منگتے کی پنڈلیوں کی اونچائی ان سے جانتے نہیں کس کے جوڑوں کا نوکر ہے، کس کے جوڑوں کا نوکر عزیزان مکرم و محترم، جوڑوں کے خادم میں سرکار جب اٹھنے کا ارادہ فرماتے ہیں، یہ جوڑے پیش کر دیتے ہیں، سرکار پہلے۔ ایک دن ایک اور صحابی، ان کے دل میں خیال آیا کہ آج یہ جوڑے پہنانے کی خدمت تو میں سر انجام دوں، میں پہناؤں، یہ تو ہر روز پہناتے ہیں، آج میں یہ خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن مسعود سے نہیں کہا کہ جوڑے مجھے دو میں پہناتا ہوں، پتا تھا یہ تو انکار کر دیں گے، اتنی اونچی نوکری کون چھوڑتا ہے، اتنا اونچا کام، اتنی اونچی خدمت کون چھوڑتا ہے؟ ان سے نہ مانگے، سرکار سے عرض کیا، حضور آقا آج میرا دل چاہتا ہے یہ جوڑے میں نہ پہنا دوں،
پتا تھا ان سے مانگے جن کی بارگاہ سے نہ تو ہوتی نہیں، ان سے مانگو. وہ ایک اور حدیث پاک بھی ذہن میں آ رہی ہے، ٹھیک وقت پہ بات کو ختم کروں گا، بے فکر نہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے سرکار کی عادت مبارکہ یہ تھی، کوئی مشروب آتا نا، دودھ آتا، پانی آتا، کوئی اور شربت آتا، حضور سارا نہیں پیتے تھے، شوق نہیں فرماتے تھے، بچا دیتے. اور پھر عادت کریمہ کیا تھی، جو دائیں سمت بیٹھے ہوتے نا سب سے پہلے ان کو پیش کرتے، پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے. ٹھیک ہے. ایک اور اکثر یوں ہوتا کہ دائیں سمت ابو بکر صدیق بیٹھے، اکثر یوں ہوتا دائیں سمت صدیق اکبر بیٹھے ہوتے. وہ تو سائے کی طرح ساتھ تھے نا، سائے کی طرح. ایک دن کیا ہوا، دودھ آیا، سرکار نے شوق فرمایا اور باقی بچایا لنگر تبرک شریف. اور دیکھا آج ذرا ابو بکر صدیق آنے میں کچھ لیٹ ہو گئی ان کو، وہ تھوڑا سا تاخیر میں پہنچے. دیکھا تو دائیں سمت مدینہ پاک کے ایک انصاری کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے. ابو بکر صدیق بائیں سمت بیٹھے اور آج مدینہ منورہ کا انصاری صحابی کا وہ چھوٹا سا کاکا، وہ بچہ، وہ شہزادہ دائیں سمت بیٹھا ہے. اب عادل مصطفیٰ دیکھیے، سرکار نے اس پر نگاہ کرم فرمائی، دیکھا تو دائیں سمت بیٹھا ہے، ادھر دیکھا تو ابو بکر ادھر بیٹھے ہیں. سرکار مالک تھے، چاہتے تو ادھر پکڑا دیتے، مگر نہیں. اس بچے سے کہا کہ کاکا بیٹے یہ حق تیرا ہے، تو دائیں سمت بیٹھا ہے، یہ حق تیرا ہے، مگر یہ دیکھنا ابو بکر ادھر بیٹھے ہیں جو تیرے بزرگوں سے بھی اونچے ہیں، جو تیرے اونچوں سے بھی اونچے ہیں. اگر تو اجازت دے تو یہ دودھ میں ابو بکر کو پلا دے. تو اگر کہے تو یہ دودھ میں پلا دے. اب وہ بچہ کوئی لڈن کی گلیوں میں گولیاں کھیلنے والا بچہ تو تھا نہیں، وہ مکیر شریف اور چشتیاں کی گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلنے والا تو بچہ تھا نہیں. یہ تو اس باپ کا بچہ تھا جس کی آنکھوں کا سرما حضور کے قدموں کی خیرات کھا گیا. اس نے گردن چکا لی، آنکھ نیچی کر کے ڈرتے ڈرتے لرزتے ہونٹوں سے ادب و احترام کا دامن تھام کر عرض کیا، سونا کیا یہ حضور کا حکم ہے؟ آقا سائیں کیا یہ حضور کا حکم ہے کہ میں دودھ چھوڑ دوں، ادھر پلانا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، حکم نہیں، تیری اجازت چاہیے. تجھ سے مشورہ ہو رہا ہے، تیری اجازت مطلوب ہے. اگر تو اجازت دے تو ادھر دودھ پلا دو. اس نے کہا اگر حکم نہیں میری اجازت پر موقوف ہے، آنکھیں جھکا کر کہا، سونا پھر تیرا لنگر میں نہیں چھوڑتا. ابو بکر کے تو جوڑوں کو سلام، مگر سونا میں آپ کا لنگر نہیں چھوڑتا. کوئی اور شے ہوتی سال جگ ٹھکرا دیتا، مگر حضور کا لنگر کیوں چھوڑوں؟ سونا میں آپ کا لنگر نہیں چھوڑتا، آپ کا لنگر نہیں چھوڑتا. اس صحابی کو پتا تھا کہ جوڑے اگر عبداللہ ابن مسعود سے مانگے یہ تو نہیں دیں گے، اس سے مانگو جس کی بارگاہ سے نہ کا تصور ہی نہیں ہے. عرض کیا دانی ان القا یا رسول اللہ، کا مجھے اجازت دیں یہ جوڑا میں نہ پہنا دوں. دانی ان القا یا رسول اللہ، کا مجھے اجازت دیں یہ جوڑا میں نہ پہنا دوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. ان سے کہا بھئی ایسے کر، یہ جوڑا آج اس کا دل چاہ رہا ہے، اس کو دے دے، یہ پہنا دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود سمجھا چلو آج اس کا نمبر لگ گیا. انہوں نے جوڑے نکالنے پیش کی، انہوں نے قدموں کے نیچے رکھ دیے. اب سنو منگتوں کو کیا ملتا ہے؟ مانگا بھی نہیں، ملتا کیا ہے؟ دربار رسالت مولانا صاحب اسراد والتسلیمات سے کیا ملتا ہے؟ جوڑے پہن کر، جوڑے شریف نالین پاک پہن کر سرکار نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی، ایک دعا فرمائی. اور دعا کیا فرمائی؟ سرکار نے فرمایا مولا اللہم انہ اراد رضائی، مولا یہ جوڑے پہنا کر اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں محمد اس سے راضی ہو جاؤں.
یہ جوڑے پہنا کر چاہتا یہ تھا، اس کے قلب کی دل کی تمنا یہ تھی، آرزو یہ تھی کہ یہ مجھے جوڑے پہنا دے، بس اسی کے عمل سے، اسی عمل پر میں راضی ہو جاؤں۔ اللہم انہو اراد ردائی، مولا اس کی نیت یہ تھی کہ میں راضی ہو جاؤں۔ سونا مولا میں تو راضی ہو گیا، میں تو راضی ہو گیا۔ اب فریدی صاحب اللہم انہو اراد ردائی، اس نے مجھے راضی کرنا چاہا ہے، سو محمد تو راضی ہو گیا۔ اب مولا بات نہیں بنتی، فرد انت، اب ذرا تو بھی راضی ہو جا۔ میں تو راضی ہو گیا، میں تو اس سے راضی ہو گیا، اس نے مجھے جوڑے پہنا دیے، میں راضی ہو گیا۔ اب فرد انت، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو رضائے مصطفیٰ حاصل ہو جائے اور رضائے الہی میسر نہ آئے؟ در حقیقت رضائے الہی نام ہی رضائے مصطفیٰ کا ہے۔ مولا اب چونکہ میں راضی ہو گیا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس نے نمازیں ڈھیر ساری پڑھی ہیں، روزے دار بھی ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے، صوفی بھی ہے، درویش بھی ہے، مجاہد بھی ہے، سب کچھ ساری رونقیں ہیں نیکیوں کی اس کے پاس، مگر میں جو راضی ہوا ہوں اس کے جوڑے پہنانے کے صدقے راضی ہوں۔ تو مولا اب تو بھی اس سے راضی ہو جا، اب تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اب جبریل نہیں آئے، نہیں آ کر کہا سونا جوڑے تو نے پہنے ہیں، میں کیوں راضی ہو جاؤں؟ نہیں، بس پیارے جس سے تو راضی ہو گیا، جس سے حضور راضی ہو گئے، اسی پر خدا راضی ہو گیا۔ اس نے کھینچا، گردن میں کپڑا کھینچا، وہ نشان بن گئے، زخم آ گئے، تکلیف ہوئی۔ سرکار نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا سونا مجھے تو اونٹ دو، مجھے تو اونٹ دو۔ آپ نے دنیا کا کوئی منگتا ایسا بھی دیکھا ہے؟ بولو تو صحیح، کہیں سنا ہے کوئی منگتا آیا ہو اور داتا کی گردن میں رسی ڈالی ہو، کپڑا ڈالا ہو، کھینچا ہو، تکلیف دی ہو، اذیت پہنچائی اور پھر منگتا بھی بنے؟ ہے کوئی ایسا؟ اگر کوئی بن بھی جائے تو کوئی داتا ایسا دیکھا ہے جو اتنی تکلیف کے بعد بھی نہ کرے؟ سرکار نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ سونا 2 اونٹ چاہیے۔ اچھا اونٹ تو تجھے دوں گا، چونکہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اونٹ تو دوں گا، مگر جو تو نے مجھے یہ تکلیف دی ہے اس کا بدلہ تو پہلے تجھ سے لیا جائے گا۔ اب وہ اکڑ گیا، کہنے لگا جی آپ بدلہ نہیں لے سکتے، آپ بدلہ نہیں لے سکتے۔ یہ نہیں کہ کمزور ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں لے سکتے؟ کہنے لگا سونا آپ تو خون کے پیاسوں کو دعائیں دیا کرتے ہیں، میں عادت کریمہ کو جانتا ہوں، میں عادت مبارکہ کو جانتا ہوں، میں حضور کا شعار جانتا ہوں، حضور کا وطیرہ جانتا ہوں، حضور کا عمل جانتا ہوں، حضور کی سیرت سے باخبر ہوں، حضور کا اسوہ حسنہ میرے پیش نظر ہے۔ سونا دشمنوں کو سارا دن جو پتھر برسا کر رات کو تھک ہار کر سو جاتے ہیں، تو مسلح آباد کر کے ان کی بخشش کی بھی رب سے دعا مانگا کرتا ہے۔ محبوب آپ مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے، آپ بدلہ نہیں لے سکیں گے، اس لیے کہ تو فتح مکہ کے روز خون کے پیاسوں سے لا تثریب علیکم اليوم فرما کر ان کو بری ذمہ کر دینے والا ہے، اور یہ فرمانے والا ہے کہ آج اگر میرے دشمن ابو سفیان کے گھر میں بھی کوئی پناہ لے گا محمد اس کو بھی چھوڑ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے، بدلہ نہیں لیں گے۔ سرکار مسکرا دیے، جو ہی رحمت کا قصیدہ پڑھا نا اس نے، سرکار مسکرا دیے، اور سرکار نے مسکرا کر فرمایا صحابہ یہ منگتا بڑا عجیب و غریب منگتا ہے، مانگتا بھی ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، رحمت کا قصیدہ بھی سناتا ہے، سیرت کی کتاب بھی کھولتا اور پڑھتا ہے، فرق بھی مقرر بھی ہے، خطیب بھی ہے، نعت خواں بھی ہے۔ ایسے کرو اس کو خالی اونٹ یہ تو مانگ رہا تھا، اس کو خالی نہ دو، ایک ستوؤں سے بھر کر دے دو، ایک کھجوروں سے بھر کر دے دو۔ اسوہ یہ ہے کہ دشمنوں کو بھی عطائیں عطا کی جائیں، دشمنوں کو بھی محبت کی خیرات عطا کی جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے انسانوں تم کوئی بھی ہو کسے باشد میرے مصطفیٰ کریم کا اسوہ حسنہ تمہارے پیش نظر رہے، تاکہ تم انسان مرتضی بن جاؤ۔ ٹھیک وقت ہو گیا، 2:30 بج گئے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی ہمت دے کہ ہم سبھی
اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ سرکار کی سیرت اور سنت پر عمل پیرا ہونے میں گزاریں، اسی میں دارین کی کامیابی مزور ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔